آج سے صدیوں پہلے کی بات ہے، کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام سلیم شاہ تھا۔ بادشاہ کی بیوی مریم خاتون بہت اچھی اور نیک خاتون تھی۔ انہوں نے اپنے محل میں 1000 ایسی خادمائیں رکھی ہوئی تھیں جو قرآن کی حافظہ اور قاریہ تھی۔ ایک دن سلیم شاہ دریا کے کنارے اپنی بیوی کے ساتھ ٹہل رہا تھا کہ ایک جگہ پر بہلول دانا کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ سلیم شاہ نے کہا کہ بہلول، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بہلول نے جواب دیا کہ میں ریت پر گھر بنا رہا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کس لیے بنا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ جو آدمی اس کو خریدے گا اس کے لیے میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ایک محل عطا فرمائے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے جواب دیا کہ صرف 1 دینار۔ بادشاہ نے سمجھا کہ دیوانے کی کوئی بے وقوفی ہے، لہٰذا وہ آگے چلا گیا۔ پیچھے اس کی بیوی مریم خاتون آئی۔ انہوں نے سلام کیا اور کہا، بہلول، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے جواب دیا کہ میں ریت پر گھر بنا رہا ہوں، جو اسے خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ایک محل عطا فرمائے۔ انہوں نے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے جواب دیا، صرف 1 دینار۔ مریم خاتون نے 1 دینار نکال کر ان کو دے دیا اور کہا کہ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ رات کو بادشاہ سویا تو اس نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے۔ آپ سارے پھل و پھول وغیرہ دیکھنے کے بعد اس نے اونچے اونچے بڑے بڑے خوبصورت محل بھی دیکھے۔ ایک سرخ یاقوت کے محل پر اس نے مریم خاتون کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ اس نے سوچا کہ ذرا دیکھوں تو صحیح، کیا یہ میری بیوی کا محل ہے؟ وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے تک پہنچا تو ایک دربان نے اسے روک لیا۔ سلیم شاہ نے کہا کہ اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے، لہٰذا مجھے اندر جانے دیجیے۔ دربان نے کہا کہ نہیں، یہاں کا دستور الگ ہوتا ہے، جس کا نام ہوتا ہے اسی کو اجازت ہوتی ہے، لہٰذا تم کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ جب دربان نے سلیم شاہ کو پیچھے ہٹایا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ بیدار ہونے پر فوراً اسے خیال آیا کہ لگتا ہے بہلول دانا کی دعا مریم کے حق میں اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہے۔ اسے اپنے اوپر افسوس ہوا کہ میں بھی اپنے لیے ایک محل خرید لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتا رہا۔ صبح ہوتے ہی اس کے دل میں خیال آیا کہ آج پھر میں اس دریا کے کنارے جاؤں گا، اگر بہلول مجھے مل گیا تو میں بھی اس سے گھر خرید لوں گا۔ پھر وہ اپنی بیوی کو لے کر چل پڑا۔ وہاں بہلول کو تلاش کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس نے دیکھا کہ بہلول ایک جگہ پر بیٹھ کر اسی طرح کا ایک مکان بنا رہے ہیں۔ سلیم شاہ نے پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا کہ میں گھر بنا رہا ہوں، جو اس کو خریدے گا اس کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اسے جنت میں ایک محل عطا فرمائے۔ سلیم شاہ نے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے جواب دیا کہ اس کی قیمت پوری سلطنت کی بادشاہت ہے۔ سلیم شاہ نے کہا کہ اتنی قیمت تو میں ادا نہیں کر سکتا، کل تو آپ 1 دینار کے بدلے بیچ رہے تھے اور آج پوری سلطنت کی بادشاہت مانگ رہے ہیں۔ بہلول دانا نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، کل بن دیکھے کا معاملہ تھا اور آج دیکھا ہوا معاملہ ہے۔ کل بن دیکھے کا سودا تھا، اسی لیے سستا مل رہا تھا، آج آپ دیکھ کر آئے ہیں، اسی لیے آپ کو اس کی قیمت زیادہ ادا کرنی ہوگی۔ ایک بار شیخ عبد الرحمن اپنے مریدوں کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے۔ شیخ نے اپنے مریدوں سے پوچھا کہ تم لوگوں کو بہلول کے بارے میں معلوم ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت وہ تو ایک دیوانہ ہے، آپ اس سے مل کر کیا کریں گے؟ آپ نے جواب دیا کہ ذرا بہلول کو تلاش کیجیے، ہمیں ان سے کام ہے۔ مریدوں نے شیخ کے حکم کی تعمیل کی اور تھوڑی جستجو کے بعد ایک صحرا میں حضرت بہلول کو ڈھونڈ لیا۔ شیخ عبد الرحمن جب بہلول کے سامنے گئے تو دیکھا کہ بہلول سر کے نیچے اینٹ رکھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے سلام کیا تو بہلول نے جواب دے کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ شیخ نے جواب دیا کہ میں عبد الرحمن ہوں۔ بہلول نے کہا کہ تم ہی وہ شیخ ہو جو لوگوں کو بزرگوں کی باتیں سکھاتے ہو؟ بہلول نے پوچھا، اچھا تو تم اپنے کھانے کا طریقہ تو جانتے ہوگے؟ عبد الرحمن نے کہا کہ کیوں نہیں، بسم اللہ پڑھ کر کھاتا ہوں اور اپنے سامنے پڑی ہوئی چیز کھاتا ہوں، چھوٹا نوالا بناتا ہوں، آہستہ آہستہ چباتا ہوں، دوسروں کے کھانے پر نظر نہیں ڈالتا اور کھانا کھاتے وقت اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا، کھانا شروع کرنے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوتا ہوں۔ یہ سن کر بہلول اٹھ کھڑے ہوئے اور دامن شیخ کی طرف چھڑک دیا اور کہا کہ تم تو انسانوں کے پیر و مرشد بننا چاہتے ہو اور حال یہ ہے کہ تمہیں کھانے پینے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔
یہ کہہ کر بہلول اپنا راستہ لے کر چل پڑے۔ شیخ کے مریدوں نے کہا یا حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے۔ شیخ نے کہا ہاں دیوانہ تو ہے مگر اپنے کام کے لیے ہوشیاروں کے بھی کان کاٹتا ہے، اس سے سچی بات سننی چاہیے، آؤ اس کے پیچھے چلے۔ بہلول ایک ویرانے تک پہنچ کر ایک جگہ پر بیٹھ گئے۔ شیخ ان کے پیچھے پہنچے تو ان سے پھر وہی سوال کیا کہ کون ہو؟ آپ نے کہا کہ وہی شیخ عبد الرحمن ہوں جو کھانا کھانے کا طریقہ بھی نہیں جانتا۔ بہلول نے کہا کہ خیر تم کھانا کھانے کے آداب سے تو ناواقف ہو لیکن گفتگو کرنے کا طریقہ تو جانتے ہوگے۔ شیخ نے جواب دیا جی ہاں جانتا ہوں، ہر بات ایک اندازے کے مطابق کرتا ہوں، بے موقع اور بے حساب بات نہیں بولتا ہوں، سننے والوں کی باتوں کو سمجھ کر اندازہ کر کے خلق خدا کو اللہ اور اس کے رسول کے اہم کاموں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ خیال رکھتا ہوں کہ اتنی باتیں نہ کہوں کہ لوگ مجھ سے بیزار ہو جائیں۔ بہلول نے کہا کہ کھانا کھانے کے آداب تو ایک طرف، تمہیں تو بات کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا۔ پھر شیخ سے منہ پھیر کر ایک طرف چل دیے۔ مریدوں سے خاموش نہ رہا گیا اور انہوں نے کہا کہ حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے، آپ دیوانے سے بھلا کیا توقع رکھتے ہیں؟ شیخ نے کہا کہ مجھے تو ابھی اس سے اور بھی کام ہے، تم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ پھر بہلول نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا کہ تمہیں کھانا کھانے اور گفتگو کے آداب تو نہیں معلوم، سونے کا طریقہ تو جانتے ہی ہوگے۔ شیخ نے جواب دیا جی ہاں معلوم ہے، جب میں عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہو جاتا ہوں تو سونے چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے سونے کے آداب بیان کیے جو انہیں بزرگان دین کی تعلیم سے حاصل ہوئے تھے۔ بہلول نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں سونے کے آداب بھی نہیں آتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے جانا چاہا تو عبد الرحمن نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ حضرت میں نہیں جانتا، اللہ کے واسطے آپ مجھے سکھا دیں۔ کچھ دیر کے بعد بہلول نے کہا کہ جو باتیں تم نے کی ہے سب بات کی چیزیں ہیں، اصل بات مجھ سے سنو۔ کھانا کھانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حلال کی روزی ہونی چاہیے۔ اگر غذا میں حرام چیز ہے تو جو آداب تم نے بیان کیے ہیں ان کے برتنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور دل روشن ہونے کے بجائے اور تاریک ہو جائے گا۔ پھر بہلول نے بتایا کہ گفتگو کرتے وقت سب سے پہلے آپ کا دل پاک اور نیت کا صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کا خیال رہے کہ جو بات کی جائے اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اگر دنیاوی لگاؤ کی فضول قسم کی باتیں ہو تو خواہ کتنے ہی اچھے الفاظ میں ادا کیے ہو وہ تمہارے لیے بوالِ جان بن جائے گی، اسی لیے ایسے کلام سے خاموشی بہتر ہے۔ اسی طرح سونے کے متعلق جو تم نے مجھ سے کہا وہ بھی اصل مقصود نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل بغض و کینہ اور حسد سے خالی ہو، تمہارے دل میں دنیا اور مال کی محبت بالکل نہ ہو اور نیند آنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ بہلول دانا کی باتیں ختم ہوتے ہی شیخ نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ ادھر آپ کے مرید یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور یہ بات ان کو سمجھ آ گئی کہ ہر شخص کو چاہیے وہ جو بات نہ جانتا ہو اسے سیکھنے میں ذرا بھی نہ شرمائے۔ ایک بار جناب بہلول دانا کسی نخلستان تشریف میں فرما تھے۔ ایک تاجر کا وہاں سے گزر ہوا، وہ آپ کے پاس آیا، سلام کر کے سامنے بیٹھ گیا اور ادب سے گزارش کی کہ حضور تجارت کی کون سی ایسی چیز خریدوں جس سے نفع ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ کالا کپڑا خریدو۔ تاجر نے شکریہ ادا کیا اور چلا گیا۔ تاجر نے تمام کالا کپڑا خرید لیا۔ کچھ دنوں بعد شہر کا بہت بڑا آدمی انتقال کر گیا۔ ماتمی لباس کے لیے سارا شہر کالے کپڑے کی تلاش میں نکلا ہوا تھا۔ اب کپڑا سارا اس تاجر کے پاس تھا۔ اس نے منہ مانگے داموں میں فروخت کیا اور اتنا نفع کمایا جتنا ساری زندگی نہیں کمایا تھا، اور وہ امیر و کبیر ہو گیا۔ کچھ عرصہ بعد وہ گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے کہیں گزرا۔ جناب بہلول وہاں پر تشریف رکھتے تھے۔ وہ وہیں گھوڑے پر بیٹھ کر بولا، اوئے دیوانے، اب کی بار کیا خریدوں؟ بہلول نے جواب دیا کہ تربوز لے لو۔ وہ بھاگا گیا اور ساری دولت سے تربوز خرید لیے اور ان کو ذخیرہ کر لیا۔ ایک ہی ہفتے میں سارے تربوز خراب ہو گئے۔ وہ کوڑی کا محتاج ہو گیا۔ اسی خستہ حالی میں گھومتے پھرتے اس کی ملاقات بہلول سے ہوئی تو اس نے کہا، آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ جناب بہلول دانا نے فرمایا کہ میں نے نہیں، تیرے لہجے اور الفاظ نے سب کیا۔ جب تو نے ادب سے پوچھا تو مالا مال ہو گیا، اور جب گستاخی کی تو کنگال ہو گیا۔
بے ادب بے نصیب۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور بھی ایسی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔